علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. بعض جگہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے بعض مقامات پر ہو سکتا ہے ہر جگہ نہ ہو، مگر بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ دفن کے بعد جب لوگ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دفن کے بعد یا مٹی پاٹے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ گلاب کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں، اگربتی بھی جلا دیتے ہیں، چاروں کونے پر جلا دیتے ہیں. اس تعلق سے عرض ہے کہ گلاب کا چھڑکاؤ تو ٹھیک ہے، پانی کا چھڑکاؤ بھی ٹھیک ہے. اللہ نے چاہا تو اس پانی اور گلاب کی برکت سے ان پر آسانی بھی عطا فرمائے گا، وہ تو وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگربتی نہیں جلانا چاہیے، قبر کے اوپر اگربتی نہیں جلانا چاہیے، اس لیے کہ یہ آگ ہے اور آگ جلانا اچھا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کوئی رکتا تو ہے نہیں، وہاں پہ کوئی رکے تو ان کے لیے پھر جلا سکتے ہیں کہ وہ خوشبو محسوس کریں، لیکن وہاں کوئی رکتے نہیں، سارے کے سارے آ جاتے ہیں گھر پہ، تو اب وہاں اگربتی جلانے کا کوئی معنی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. مردے کو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، زندہ وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اور پھر آگ ہے، تو اس لیے اگربتی نہیں جلانا چاہیے. چونکہ اگربتی جلانے میں مال کا ضیاع بھی ہے اور بے مقصد، کوئی مقصد اس کا ہے نہیں اور مال کا ضیاع ہے. مان کے چلے کہ 85 روپے کی اگربتی ملی تو 50 روپے برباد ہو گئے ہمارے، 100 روپے کی ملی وہ 100 روپے برباد ہو گئے ہمارے. اب پھر اس رسم کو رہنے دیا جائے تو پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ اگربتی کی جگہ لوگ اور زیادہ قیمتی چیز بھی جلا سکتے ہیں جو ابھی نہیں ایجاد ہوئی ہیں. اب آنے والے زمانے میں دوسری چیز اس کی جگہ ایجاد ہو جائے جو مہنگی ہو، اس میں قیمت زیادہ لگتی ہو، تو اب لوگ سوچیں گے کہ اگربتی کی جگہ پر یہی جلا دیتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ایک رسم غلط کا سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. اگربتی کی جگہ کوئی قیمتی لکڑیاں جلانا شروع کر دیں گے اور کوئی قیمتی چیز جلانا شروع کر دیں گے، اور اس سے کیا ہوگا غریب و امیر میں فرق بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. غریب اتنا انتظام نہیں کر پائیں گے، امیر زیادہ سے زیادہ انتظام کر لیں گے. اب جس سے کوئی فائدہ ہے نہیں، اخروی فائدہ میت کا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس میں بھی آدمی غریبی اور امیری کا مظاہرہ کرے گا کہ ہمارا جانے والا ایسے کیوں رہے گا، ان کے لیے اتنی قیمتی چیز جلائی جائے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس رسم غلط کا سلسلہ طویل بھی پکڑے گا اور جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. مال کا ضیاع الگ ہے، پلس اس میں امیری کا جلوہ دکھانے کا جذبہ الگ ہے. مذہب اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، نہ پسند فرماتا، اس لیے نہیں جلانا چاہیے. بعض مقامات پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی میت کو، اپنے جنازے کو دفن کرنے اور ان تک پہنچنے اور ان کے لیے احترام، اکرام، تعظیم، توقیر کے تمام رسومات ادا کرنے کے چکر میں وہ دوسرے قبر والوں کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، دوسری قبروں کی بے عزتی کرتے ہیں. مثلا ان کی قبروں پر جوتا پہن کے چل لیتے ہیں، جوتا پہن کے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. انہیں صرف ایک پر توجہ رہتی ہے، جن کی میت ہوتی ہے، جن کو دفنانے وہ جاتے ہیں، بس ایک پر توجہ ہوتی ہے، اور باقی جو اس سے پہلے گزشتگان رفتگان ہمارے آبا اجداد، ہمارے اگلے، ان کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے لوگ، اور بے دھڑک وہ جوتا پہن کے چلتے رہتے ہیں. تو یاد رہنا چاہیے کہ اس بات کی تکلیف مردوں کو ہوتی ہے. اگر ہم ان کی قبروں پر جوتا پہن کے چلتے ہیں تو اس بات کی تکلیف کا احساس یہ مردے کرتے ہیں. تو ایک کی خوشی لینے کے لیے آپ ہزاروں اور سینکڑوں کی ناراضگی آپ لے رہے ہیں. اس لیے ہرگز ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری قبروں کے اوپر جوتا پہن کے آپ چلیں، جوتا پہن کے آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ جہاں تک آپ سے بن سکے، جب پتہ ہے کہ یہاں قبر ہے، اب نہیں پتہ ہے تب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، جب پتہ ہے کہ یہاں قبر ہے تو اس پر آپ کا جوتا پہن کے چلنا، یہ آپ کا دل، آپ کا ہارٹ، آپ کا سینہ گوارا کیسے کرتا ہے؟ یہ تو انتہائی درجہ کی جرأت ہے، جسارت ہے، یہ گھبراہے نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں بھی لگے کہ یہ قبر ہے تو جوتا پہن کر ہرگز ہرگز نہ جائیں. اور اگر قبرستان میں کانٹے ہیں، کچھ گھاس ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے، نوکیلے ہوتے ہیں،
उन पर आप जा नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हो तो कोशिश तो होना चाहिए कि कब्रिस्तान को ऐसे ऐसे तकलीफ देह घास से पाक रखना चाहिए, सर सफाई का एहतमाम करना चाहिए, तब ये मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अचानक कभी ऐसा हो जाए तो फिर सबका कब्र के पास जाना ज़रूरी भी तो नहीं है ना, सबका कब्र के पास जाना ज़रूरी भी तो नहीं है। एक कब्र के पास जाने के चक्कर में आप 10 कब्रों के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ऐसी गलती क्यों करें। वहाँ चंद ही लोग जाएं जो उन पर मिट्टी डाल सकते हैं, चंद ही लोग जाएं और वो चंद लोग ही वहाँ वो तमाम काम करें। बाकी लोग जाने की गुंजाइश नहीं है वहाँ, बगैर जूता पहने बगैर सर पे पाँव रखे तो न जाएं, किनारे से ही फातह करें, या जो जगह उसके करीब ले जाए उस जगह चले जाएं और वहाँ से आप फातह करें। चूँकि काम भी आपका वहाँ है नहीं, दफन करने का काम बाकी लोग कर रहे हैं, मिट्टी पाटने का काम भी वही सब कर देते हैं, तो बाकी ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दफनाने में, कब्रों में, कब्रिस्तान में इस बात का ख्याल रखा जाए कि कुछ रास्ता छोड़ा जाए, बीच बीच में थोड़ा सा रास्ता अगर छोड़ करके दफनाते हैं, तरतीब के साथ दफनाते हैं, तो ये सब मसाइल खड़े ही नहीं होंगे। तो जहाँ भी कब्रिस्तान में इस तरह की गुंजाइश निकलने वाली सूरत हो तो ऐसी गुंजाइश बनाएं, ऐसा कुछ कानून बनाएं कि कुछ न कुछ रास्ता छोड़ दिया जाए कि हर आदमी चाहता रहता है कि मैं अपने बाप की कब्र के पास जाऊं, माँ की कब्र के पास जाऊं, दादा की कब्र के पास जाऊं, या और भी कोई अजीज़ है तो उसकी कब्र के पास जाऊं, हर आदमी की तमन्ना होती है। अब कितने को रोकते रहेंगे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करने की तदबीर बनाई जाए, तरतीब बनाई जाए, उसकी तरकीब बनाई जाए और एक साथ एक लाइन से दफन करें और कुछ थोड़ा सा रास्ता जाने आने के लिए छोड़ दें, तो ये परेशानी हम लोगों को इंशाअल्लाह नहीं आएगी। अल्लाह हमें अपने गुज़श्तगान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म मोहम्मद, अदल मोहम्मद, प्यार मोहम्मद, इल्म मोहम्मद।